السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب اچھے ہوں گے۔ جزیرہ محبت کا سیزن 2 کا ہم آج ریڈ کریں گے ایپیسوڈ 4۔ تو چلیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی پسند کا اظہار بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد، تو نے تو اپنی بیوی کو جوئے میں ہرا دیا تھا نا، تو پھر اسے واپس کیوں لانا چاہتا ہے؟ اس کا ایک شرابی دوست نشے میں دھت بینچ پر بیٹھے احمد کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ جوئے کے اڈے کا مالک کہاں چلا گیا، اب میں نے اڈا بدل لیا ہے اور لگتا اصلی وہاں سے بھاگ آئی ہوگی۔ تو کیا اسے پھر سے بیچے گا؟ نہیں، اب ایک اور چڑیا میری نظر میں ہے۔ کون، تیری نئی گرل فرینڈ؟ نہیں یار، احمد نے کمینگی سے مسکراتے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ وہ تو خالی ہے دماغ سے بھی اور حبیب سے بھی بیکار، بس ٹائم پاس کرتا ہوں۔ تو یہ کون سی نئی چڑیا ہے جس کا شکار تو کرنا چاہتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت چڑیا ہے، نیلی آنکھوں والی۔ احمد نے کہیں سوچوں میں ہی اس کا تصور کیا تھا اور زور سے ہنسا تھا۔ بس کسی کو چارہ بنا کر اس چڑیا کو پھانسنا ہے۔ احمد نے ہاتھ مسلتے کہا۔ تو پہلے بھی مار کھا کر آیا ہے احمد، اب پھنس نہ جانا۔ نہیں، وہ اس شکار کو بچانے کی خاطر آئے گی، دیکھ لینا۔ تیری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں احمد، سب سمجھ آ جائے گا، بس تو میرا ساتھ دینا۔ نہیں بھائی، اس اڈے کے مالک سے پوچھ لے، میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا۔ تیرا کام تیرا رسکی لگ رہا ہے۔ رسک ہی تو لینا ہے، چاہے مجھے اس شکار کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ایسے تو جیل بھی جا سکتا ہے اور تیرے پاس پیسہ ٹکا تو ہے نہیں۔ سامنے بیٹھے لڑکے نے سے گھورتے ہوئے کہا۔ بہت مال آ جائے گا تیرے بھائی کے پاس، دیکھنا۔ تو پھر پیسے نہیں پیسے ہوں گے میرے پاس، پیسے وہ بھی اتنے زیادہ۔ بازو پھیلاتے وہ زوردار کہکا لگاتے بینچ پر لیٹ گیا۔ سامنے بیٹھے لڑکے نے احمد کو دیکھتے سر جھٹکا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ احمد نشے میں دھت لیٹا وہیں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اصلی نہا کر کپڑے تبدیل کرتی تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ امریش کی نظر اس کے نکھرے نکھرے چہرے پر گئی۔ میک اپ تو وہ بالکل نہیں کرتی تھی، اس کی سادگی نے ہی امریش کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ اصلی چونکتی امریش کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، اصلی نے ہولے سے جواب دیا۔ اچھا، اس دن کے لیے سوری۔ وہ جھکتا اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی تو امریش بولا، تم مجھ سے نظریں کیوں چراتی ہو یار؟ مجھے ایسا لگتا رہے گا تم ابھی تک خفا ہو مجھ سے۔ تم اب پہلے کی طرح مجھ سے باتیں نہیں کرتی۔ امریش نے منہ لٹکایا۔ اصلی نے نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا تو وہ اس وقت اسے بہت کیوٹ لگا تھا۔ اٹس اوکے، میں خفا نہیں ہوں۔ امریش نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ اصلی نے سر ہلایا۔ پھر اسی خوشی میں ڈنر میری طرف سے۔ نہیں شکریہ، آج ہم گرینڈ پا کے ساتھ ریسٹو میں ہی ڈنر کریں گے۔ ریئلی؟ پھر تو میں بھی ضرور آؤں گا۔ آپ کو تو کسی نے انوائٹ نہیں کیا؟ اصلی نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ تو کیا ہوا، میری بھابھی کا ریسٹو ہے، میں وہاں بھی تو آ سکتا ہوں۔ اوکے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اصلی سے کہتے وہاں سے مڑتی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ امریش نے مسکراتے اس کی کمر تک آتے سیاہ بالوں کو دیکھا جو پیلے رنگ کی اسکرٹ پر جچ رہے تھے۔ ناشتہ کرتی زمل اور اصلی ریسٹو چلی گئی۔ زمل نے ڈرائیور کو بھجوا کر کریم صاحب کی شاپ سے ریسٹو بلوا لیا تھا۔ اصلی ان کا ہاتھ چومتے رو پڑی۔ کریم صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے تھے۔ اصلی میری جان، میری یہ الماس کی اکلوتی نشانی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اصلی اپنی ماں کا نام سنتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ صرف اصلی ہی انہیں یاد تھی۔ نانا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زمل مسکراتی انہیں دیکھتی چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ مرحبا کریم صاحب۔ کریم صاحب زمل کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زہرا تم آ گئی؟ ان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ اچھا، کریم صاحب مسکرائے۔ آپ کیسے ہیں؟ زمل نے کرسی پر بیٹھتے انہیں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ زمل نے سر ہلایا۔ اصلی کی فکر آپ بالکل مت کریں، یہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہ رہی ہے۔ کریم صاحب نے چونک کر زمل کو دیکھا۔ تمہارا گھر؟ جی، میرے ہسبینڈ بھی ہیں۔ کریم صاحب کا چہرہ بجھ گیا۔ زمل نے ان کے چہرے پر اداسی دیکھ کر انہیں پکارا۔ کیا ہوا کریم انکل؟ کچھ نہیں، تم نے شادی کر لی، بتایا ہی نہیں۔ زمل کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بتائے۔ نانا جان، ان کی شادی 2 سال پہلے ہو چکی ہے۔ کریم صاحب نے اداس نظروں سے اصلی کو دیکھا۔ زمل نے اصلی کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ انہیں نہیں بتائے۔ اصلی خاموش ہو گئی۔ ہم لوگ اتنی دیر بعد ملے ہیں تو آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے آپ؟
जमल ने उदास माहौल को अच्छा करने के लिए मौजू बदला। जमल ने वेटर से खाना मेज पर लगाने का कहा। तभी अमरीश रेस्टोरेंट पहुंचा और असली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो भी खुश हुआ। मरहबा ग्रैंडपा। मरहबा मरहबा मरहबा, तुम वही हो ना, जमल के रिश्तेदार? जी जी वही हूँ। अमरीश इनका हाथ चूमते असली की साथ वाली कुर्सी पर बैठा। करीम साहब ने से गुस्से से घूरा। तुम अपनी बीवी को यूं अकेला जोहरा के पास छोड़ गए, इतने गैर जिम्मेदार हो तुम। करीम साहब ने की गुस्से भरी आवाज से असली और जमल तो चौंक ही गई थी और अमरीश को पानी पीते चुकू लगा था। वो खांसता हुआ असली को ही देख रहा था। मैं? इससे पहले कि वो कुछ बोलता करीम साहब ने इसे घूरा। जमल ने नासमझी से असली और अमरीश को देखा। मेरी नवासी को क्यों घूर रहे हो? तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे बता दो, अभी इसका नाना जिंदा है। अमरीश को तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सॉरी ग्रैंडपा, आइंदा आपकी नवासी का बहुत ख्याल रखूंगा। असली तुम्हारा ख्याल रखता है ना? असली ने बेबसी से सर हिलाया। जी नाना जान, आप इनको मत डांटे, चलें खाना खाएं। देखो तुम्हारी बीवी को कितनी मोहब्बत है तुमसे। जी जी वो तो नजर आ रहा है। अमरीश ने मुस्कुराते असली की जानिब देखा जो नाना जान को देखते निगाह चुरा गई। जमल ने सुकून का सांस लिया। वो लोग खाना खाकर बाहर निकले तो आरेज गाड़ी से उतरकर जमल की जानिब बढ़ा। जमल ने नजर उठाकर इसे अपनी तरफ आते देखा। आप यहाँ? क्वीन तुम आज इतनी लेट हो गई तो मैंने सोचा खुद ही तुम्हें लेने आ जाऊं। करीम साहब ने गौर से आरेज का सर तपेर जायजा लिया। जोहरा ये तुम्हारा शौहर है? जमल मुस्कुराई। जी करीम साहब यही हैं। आरेज ने आईब्रो चुकाते असली के नाना जान को देखा। ये कौन? ये असली के नाना जान है। अच्छा तो ये तुम्हें जोहरा क्यों बोल रहे हैं? करीम साहब ने इसे घूर कर देखा। अब ये मुझे क्यों घूर रहे हैं? आरेज ने अजीब नजरों से इन्हें देखते कहा। जम्मल ने अपने होंठों पर उंगली रखते इसे खामोश रहने का कहा। आरेज ने नासमझी से जम्मल की जानिब देखा। जोहरा ये तुम्हारा शौहर इतना खड़ूस क्यों है? असली अमरीश के साथ साथ आरेज भी इनकी बात पर मुंह खोले ने हैरानगी से देख रहा था। जम्मल को हंसी आई। इसने अपनी मुस्कुराहट को दबाते मुंह पर हाथ रखा। आरेज ने जम्मल को घूरा। जोहरा को इस तरह क्यों घूर रहे हो? घूर तो नहीं रहा, मैं तो इसे इससे बहुत प्यार करता हूँ। आरेज ने कहते जम्मल का हाथ पकड़ते करीब किया और इसे अपने हिसार में लिया। जम्मल ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? बच्चों वाली हरकतें तो मत करें। आरेज ने करीम साहब को देखा कि जम्मल और आरेज को संजीदा नज़रों से देखते मुड़कर असली की जानिब बढ़े। असली बच्चे अपना ख्याल रखना और तुम इसका ख्याल रखा करो। जी जी ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा रखूंगा, आप फिक्र ही मत करें। अमरीश ने असली को आईब्रो चुकाते देखा तो असली करीम साहब का हाथ थामती इन्हें गाड़ी की तरफ ले गई। असली तुम हमारे साथ चलोगी या अमरीश के साथ आ जाओगी? असली तो पहले ही आरएस को देखकर डरती थी। अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इतनी रात को वो अकेली जा नहीं सकती थी। मैं ले आऊँगा भाभी असली को घर, आप फ़िक्र मत करें। ठीक है, ध्यान से आना। जी, जी। अमरीश ने मुस्कुराते असली को देखा। चलें बीवी बैठें। असली ने अमरीश को घुरी से नवाजा। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा तो यही समझते हैं। ग्रैंडपा को याद नहीं रहता। अमरीश ने ड्राइविंग सीट संभालते इनकी इसकी तरफ देखा। नहीं, इन्हें ये मालूम है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। असली ने नज़रें फेरी और गाड़ी से बाहर देखने लगी। इसका मतलब था कि वो कोई जवाब नहीं देना चाहती। अमरीश ने सर्द आह भरी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हें कॉटन कैंडी पसंद है? इसे पता था असली को मीठा बहुत पसंद है। वो कॉटन कैंडी वाले को देखता गाड़ी रोके इसे पूछने लगा। नहीं, काफ़ी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। जमल मैम परेशान होती रहेंगी। भाभी को ब्रो हैंडल कर लेते हैं, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं अभी लाया। वो इसके लिए कॉटन कैंडी कैंडी लाता इसे पकड़वाता गाड़ी ड्राइव करने लगा। असली का दिल भर आया था। अमरीश को मालूम था कि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन फिर भी वो बिना किसी मतलब के इसका ख्याल रखता था। इसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानता था, जैसे इसकी माँ इसके बिना कहे इसको हर चीज़ दिला देती थी। असली का झुका चेहरा देखकर अमरीश ने इसकी तरफ देखा। क्या हुआ असली? कॉटन कैंडी में ऐसा क्या है जो तुम इसे घूरे जा रही हो? असली ने नम आंखों से अमरीश की जानिब देखा। अमरीश इसकी नम आंखों को देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ, इसमें मिर्चें थी क्या? अमरीश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। असली ने नफी में सर हिलाया और मुस्कुराते कॉटन कैंडी खाने लगी। अमरीश कभी कभार इसकी इन आदतों पर हैरान हो जाता। कभी इसे गुस्सा आ जाता, कभी अचानक रोने लग जाती और रोते रोते मुस्कुराने लग जाती। असली मुझे लगता है तुम्हें किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम आजकल पागलों की तरह कभी हंसती हो कभी रोती हो। देखो पागल मत होना यार, मैं कैसे संभालूंगा तुम्हें? तुम्हारे नाना जान तो मेरी गर्दन मरोड़ देंगे। असली हंस पड़ी। अमरीश ने रुक कर इसे हंसते देखा। अमरीश को लगा इसकी हंसी ने इसके दिल को जोर से धड़काया है। अमरीश टकटकी बांधे इसे देख रहा था जब असली अचानक इसे देखती चुप हो गई
اور آپ کو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ آپ لوفروں کی طرح لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے یار، میں بس تمہیں ہی دیکھتا ہوں۔ اصلی نے نگاہیں جھکا لی۔ گھر پہنچتے وہ اصلی کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر آیا اور وہاں سے مڑا تو پیچھے آریز کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ برو آپ یہاں اسٹڈی میں آؤ۔ امریش اسٹڈی میں صوفے پر براجمان تھا۔ اصلی کا شوہر کہاں کہاں جاتا ہے اس کا معلوم کرواؤ۔ کیوں بھائی؟ امریش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے اصلی کو زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ دوبارہ اصلی کے طرف ہاتھ بڑھائے۔ امریش نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ آپ فکر مت کریں، اس اصلی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور باقی مشینری جو جاپان سے آنی تھی وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ بھائی اس ڈیل کی فائل ہونے کے بعد ہی فائل سائن ہوگی۔ ٹھیک ہے، جے کو کہو کہ جاپان جا کر ساری چیکنگ نگرانی میں کروائے۔ جی میں انہیں ابھی کال کر دیتا ہوں۔ اوکے بھائی، ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ بھائی وہ اصلی بچے کی پیدائش کے بعد بھی یہاں رہ سکتی ہے؟ آریز نے غور سے امریش کا چہرہ دیکھا۔ کیا تم اس کے بچے کو قبول کرو گے؟ ہاں برو، کیوں نہیں؟ بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ لش آریز نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں پچھتاؤں گا برو، پلیز مان جائے نا۔ آریز نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور کچھ پل کے لیے وہ خاموش رہا۔ امریش امید بھری نظروں سے آریز کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اوکے فائن، وہ یہاں رہ سکتی ہے، لیکن ابھی کے لیے تم ذرا اس سے فاصلہ رکھا کرو۔ برو یہ ظلم تو مت کریں۔ امریش نے منہ لٹکا لیا۔ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں لش، ورنہ میں تمہیں بینکاک واپس بھجوا دوں گا اور اصلی کو اس کی جواری شوہر کے پاس۔ آریز کے کہنے پر امریش نے منہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے برو، لیکن کبھی کبھار تو میں اسے گھمانے لے جا سکتا ہوں نا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لے جا سکتے ہو، لیکن گارڈز کے بغیر نہیں۔ امریش کے تاثرات بگڑے۔ یعنی ان سیکیورٹی گارڈز کو ساتھ لے جا کر ساری دنیا ہم پر ہی نظریں رکھے گی، اور تو گینگسٹر سمجھیں گے لوگ ایسے انجوائے نہیں ہوتا برو۔ اوکے پھر اصلی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ اچھا نا ٹھیک ہے، امریش نے ہار مانتے کہا، جیسے آپ کہیں۔ اوکے اب جا کر ریسٹ کرو۔ امریش کرسی سے اٹھ کر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ آریز نے پرسوچ نگاہ سے اسے جاتے دیکھا، پھر وہ سر جھٹکتا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جولیا اسے نیوی بلو پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس ٹھہرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ جولیا چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ مسٹر جے خیریت تو ہے نا؟ آپ آج کسی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ نہیں، جے نے سیل فون سے نظر اٹھاتے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کی جانب دیکھتے کہا، جاپان جا رہا ہوں۔ اوکے۔ جے کسی کو کال ملاتے کلب سے نکلا۔ جولیا نے اس کے کشادہ کندھوں کو دیکھا۔ اس نے کبھی کوئی براؤن پرسن اتنا ہینڈسم نہیں دیکھا تھا، لیکن جے میں اس نے ایک اور بات نوٹس کی تھی، وہ کلب میں کسی بھی لڑکی کو دیکھتا نہیں تھا، بس جولیا کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جیسے اسے جولیا کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہو۔ جولیا نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھری۔ وہ خوش کیوں نہیں اس کے یہاں سے جانے پر؟ اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا تھا۔ پھر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اوہ جولی، تم یہ کیا فضول چیزیں سوچنے لگ گئی؟ خود سے سوال جواب کرتی وہ کاؤنٹر تک گئی اور وائن کا گلاس اٹھاتے سرخ رنگ کا مالے اپنے اندر انڈیلنے لگی۔ جے کے ہوتے سے کبھی وائن ہی دوسرے مشروبات کی طلب محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے اپنے ہاتھوں میں جے کے ہاتھ نظر آئے۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ کیا اتنی جلدی وائن میرے دماغ کو چڑھ گئی؟ وہ ہنسنے لگی۔ کاؤنٹر گرل نے اسے ہنستے دیکھ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جولیا میم، آر یو فائن؟ یس آئی ایم فائن، شائن اینڈ برائٹ۔ بس آج نا یہ برائٹنس شائنی نہیں ہے۔ جولیا نے لائٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ کاؤنٹر گرل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ جولیا میم، لائٹ تو روزانہ شائنی ہوتی ہیں۔ نو، جولیا نے نفی میں انگلی ہلائی۔ وہ جو مسٹر ہے نا، ان کو بلاؤ، وہ لائٹس کو شائنی کر دیں گے۔ کون سے مسٹر؟ جولیا میم، کاؤنٹر گرل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے وہی براؤن کیک۔ کاؤنٹر گرل نے عجیب نظروں سے جولیا کو گھورا کہ شاید اس کا دماغ ہل گیا ہے۔ تم نہیں جانتی، اسے جاننا بھی مت۔ جولیا کہتی ہوئی کلب سے نکل گئی۔ برج پر بائیک روکے وہ رات کے پہلے پہر پانی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے مس کر رہی تھی۔ نہیں یار، میں بھلا اس کی کمی کیوں محسوس کرنے لگی؟ وہ تو مسلم بوائے ہے، میں ایک کرسچن ہوں، مجھے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ٹن پیک کھولتے وہ پینے لگی اور اپنے خیالوں کو جھٹکتی وہ بائک کی طرف بڑھی۔ راستے میں اس کی نظر سڑک پر بیٹھے فقیر پر پڑی، جس کو کچھ آوارہ لڑکے تنگ کر رہے تھے۔
जूलिया ने बाइक रोकी और इनकी तरफ बढ़ी। क्या मसला है तुम लोगों का? एक लड़के ने इस फकीर का प्याला उलट दिया। वो बेबसी से इनसे अपना प्याला लेने को लपका था, लेकिन वो इससे एक दूसरे को उछाल देते। इन लड़कों ने मुड़कर गहरी निगाह से सामने खड़ी लड़की को देखा। इतनी रात को हम यहाँ पार्टी तो कर नहीं सकते हाटी हॉटी। तुम आ जाओ, पार्टी कर लेंगे। ओ तू पार्टी करनी है तुम लोगों को? जूलिया ने शर्ट के कप फोल्ड करते इन पर कड़ी निगाह डाली। हा हा हा, वाह यार, आज तो मज़ा आएगा, लड़की पार्टी को तैयार है। एक लड़के ने जोर से कहका लगाया और जूलिया की तरफ बढ़ा। जूलिया ने इसका बाजू काबू करते इसको कलाबाजी से सड़क पर पटका। बाकी लड़के गुस्से से इसकी तरफ बढ़े। जूलिया ने दूसरे के पेट में लात रसीद की। वो फकीर के कदमों में जा गिरा। बहुत शौक है ना तुम लोगों को पार्टी करने का? आज तुम लोगों की हड्डियों का सीख कबाब बनाकर ही तुम लोगों को ऐसी पार्टी करवाऊंगी कि याद रखोगे। एक लड़के ने जूलिया को पीठ से झगड़ा तो जूलिया ने नीचे झुकते इसे पटक डाला। वो गिराते दर्द से सड़क पर आड़े तिरछे लेटे थे। एक लड़के ने फकीर के पास पड़ी डस्टबिन से बोतल निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा और जोर से इसके सर पर मारी। जूलिया के सर से खून निकलकर कनपट्टी की पर लकीर की सूरत में बहने लगा। जूलिया ने इस लड़के को सर्द और सपाट नजरों से घूरते इसके जबड़ों पे घूंसे रसीद किए। जूलिया ने बारी बारी इन तीनों के मुंह पर घूंसे रसीद किए। वो दर्द से बुलबुलाते किरकिराते हुए उठकर वहां से भागे। जूलिया ने सर पर हाथ रखा तो उसका हाथ खून से भर गया। इसका सर चकराया था। वो घुटनों के बल सड़क पर बैठी। इसका हाथ जमीन पर पड़ा तो शीशे का टुकड़ा इसकी हथेली में लगा। वो सिसकती हाथ हटाती सड़क पर बैठ गई। फकीर इसे जख्मी देखकर इसकी तरफ बढ़ा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। जूलिया ने पैंट की जेब में से कुछ नोट निकालते इस फकीर के हाथ पर रखे। जीती रहो, खुश रहो बेटा, तुम्हारे सर तो खून निकल रहा है। फकीर ने स्ट्रीट लाइट में इसके सर से निकलता खून देखकर परेशानी से कहा। जूलिया ने हाथ घुटनों पर रखते उठकर फकीर को देखा। मैं ठीक हूँ। जूलिया सड़क से उठती और दीवार का सहारा लेते वो बाइक तक पहुंची। इसने अपनी बाइक पे हाथ रखा और कॉल करते ऑनलाइन ड्राइवर मंगवाया। ड्राइवर इसे एक बिल्डिंग के आगे ड्रॉप करता चला गया। फिर वो लिफ्ट से निकलती 5वीं मंजिल पर मौजूद एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई और जूते उतारकर धड़ाम से सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। इसके सर में शदीद दर्द उठा। इसने धुंधली होती आंखों से बिल्डिंग के डॉक्टर को कॉल करते बुलवाया और इसके सर और हाथ की मरहम पट्टी करके जा चुका था। जूलिया डॉक्टर के जाने के बाद अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक करती मुड़ी और वॉशरूम में दाखिल होते वो अपना हुलिया देखती चौंक पड़ी। इसने काफ़ी महीनों से बाल नहीं कटवाए थे। कंधों तक आते बाल इसने पौनी में मुकीद किए। फिर इसने अपनी आंखों को देखा। इनमें पहले जैसा खालीपन बिल्कुल भी नहीं था। इसने अपने पीछे जेजे का अक्स देखा। फिर इसने टैप ऑन करते मुंह पे पानी के छपके मारे और मिरर पर गीला हाथ फेरते इसने जेजे के अक्स को गायब कर दिया। चेंज करती वो ओपन किचन के एक कैबिनेट को खोलती, इसमें से नूडल्स निकालकर इसमें गर्म पानी डालकर इसे ढकती। किचन के सामने बने छोटे से लाउंज नुमा हॉल में बड़े सोफे पर बैठी और सामने पड़े मेज पर नूडल्स रखते वो एलईडी ऑन करती। देखते साथ साथ नूडल खाने लगी। लेकिन आज इसे ये नूडल्स भी बदमज़ा लग रहे थे। इसका मुंह तक कड़वा हो गया। इसने फ्रॉक को नूडल्स के कप में रखा और उठकर कमरे में चली गई और बेड पर आड़ी आड़ी तिरछी लेटते इसने आंखें मूंद ली। इसे अपनी आंखें भारी महसूस हो रही थी। फिर इसने हिलने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म दुख रहा था। इसकी ट्रेनिंग इतनी हुई थी कि वो एक साथ 10 लोगों को ठिकाने लगा सकती थी। लेकिन आज वो जैसे टूट रही थी। इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। इसकी माँ कोई बहन भाई होता इसके पास तो आज वो इतनी अकेली ना होती। फिर इसने भारी होती आंखों को खोलते एक तकिया सर के नीचे रखते आंखें मूंद ली। जेजे क्लब पहुंचा तो इसकी निगाहें जूलिया को ही ढूंढ रही थी। इसने काउंटर गर्ल से पूछा तो इसने बताया कि वो आज नहीं आई। जेजे इसकी बात पर चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो कभी छुट्टी नहीं की। कहीं जाना हो तो वो मुझे कॉल करके बता देती थी। जेजे ने इसको कॉल की, लेकिन इसने कॉल रिसीव ना की। अब वो इसके लिए परेशान हो गया। जूलिया के एड्रेस की लोकेशन ढूंढते वो बिल्डिंग के सामने खड़ा था। फिर वो लिफ्ट से निकलता इसके अपार्टमेंट पहुंचा। इसने बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो जूलिया की सुर्ख आंखें और बिखरी हालत देखकर वो हैरान रह गया। फिर इसकी नज़र इसके माथे के करीब लगे बैंडेज और हाथ पर बंधी पट्टी पर गई। जूलिया, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो? जूलिया ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। जेजे इसके हंसने पर चौंका और बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मिस्टर जेजे, जूलिया जैसे अभी नींद और बुखार की हालत में थी।
وہ लड़खड़ाई। जेजे ने इसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया तो जूलिया ने दरवाजे को थामते हाथ उठाकर इसे रोका। नो स्टे नो स्टे अवे, यू आर अ शेडो ऑफ मिस्टर जेजे। वो तो कभी भी यहाँ नहीं पहुँच सकता। जेजे ने नफ़ी में सर हिलाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। अपार्टमेंट जदीद तर्ज पर रेनोवेट किया गया था और नेवी ब्लू सोफे पड़े थे। जूलिया चलती सोफे पर आकर गिरी। इसे अरे आराम से, तुम्हें चोट लगी है। चोट लगी है यहाँ। चोट लगी है, हाँ यहाँ। जूलिया ने दिल के मुकाम पर हाथ रखा, फिर कनपटी पे। हाँ यहाँ भी लगी है। जेजे को लगा चोट इसके दिमाग में लगी है। जेजे ने किचन कैबिनेट खोलते एक बाउल लिया और फ्रिज में से आइस क्यूब निकालते एक तौलिया लिया और जूलिया के करीब बैठते बाउल और तौलिया मेज पर रखा और मेज पर पड़े नूडल्स का कप उठाकर डस्टबिन में फेंक कर वापस आया तो वो सोफे की पीठ से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी थी। जेजे ने संजीदा नजरों से इसे देखा। वो जूलिया को इस हालत में पहली बार देख रहा था। जेजे ने फिर ठंडे पानी में टॉवल डिबोते जूलिया के माथे पर रखा। जूलिया ने माथे पर ठंडक महसूस करते नम आंखों से जेजे को देखा। इसे धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, फिर इसकी आंख से आंसू निकलता सोफे की पुश्त पर गिरा। जेजे इसके आंसू देखकर बेचैन हुआ। जूलिया, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, इसे अपनी माँ की याद आई। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ यार, जेजे हूँ। जेजे ने इसके माथे पर टॉवल रखते दबाया। जूलिया को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। जेजे कुछ देर इसके ठंडा टॉवल रखता रहा, फिर जूलिया सो गई। जेजे ने इसके ऊपर कंफर्टेबल दिया और किचन में कुछ खाने की चीजें ढूंढने लगा। कैसी लड़की है ये, क्या खाती खाती है सारा दिन, निकम्मी कहीं की। वो फ़ोन करके चीज़ें ऑर्डर करता, सारी ग्रोसरी इसके कैबिनेट में रखता, इसके लिए सूप बनाकर बाउल में निकालते ओवन में रख चुका था। वो अभी भी सो रही थी। जेजे ने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली और इसके करीब बैठा। कामचोर लड़की, सूप पी लेना, अब मैं क्लब जा रहा हूँ, फिर मुझे रिजॉर्ट भी जाना है। वो बेसुध सो रही थी, जैसे रातों से जागी हुई थी। कितनी बेखबर सो रही हो तुम यार। अगर मेरी जगह कोई और होता तो। जेजे को इसकी फिक्र हुई। जूलिया ने नींद में अपना हाथ जेजे के हाथ पे रखा तो जेजे आंखें फाड़े इसका हाथ देखने लगा। फिर इसके कानों से जैसे धुआं निकलने लगे। इसने फौरन अपना हाथ पीछे किया और बिना कुछ देखे वहां से निकल गया। जूलिया सोफे पर लेटती दरवाजा बंद होने की आवाज से खुमारजदा आंखें खोलती हौले से गर्दन मोड़े देखने लगी। फिर इसने किचन में देखा, वहां भी कोई नहीं था। मेरा वहम ही होगा, भला वो कैसे हो सकते हैं। जेजे ने गाड़ी में बैठते गहरी सांस भरी और दिल पर हाथ रखा। मैं भला ऐसे क्यों भाग आया यार। जेजे, तुम क्या करते हो? अगर इसने देख लिया होता तो वो जरूर मेरी हड्डी तोड़ देती या सर फोड़ देती। वो सर झटकता गाड़ी स्टार्ट करता वहां से चला गया। जूलिया ने आंखें खोले। इसने टाइम देखा तो दोपहर का वक्त हो रहा था। वो उठकर वॉशरूम गई, फ्रेश होकर किचन में गई। बुखार इसका कदरे हल्का हो चुका था। किचन में इसने ओवन पर चस्पा नोट देखा। रिमेंबर टू ड्रिंक दिस सूप एंड ईट मेडिसन फॉर द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। नोट पर लिखी तहरीर पढ़ते इसने हैरत से ओवन खोला तो इसके अंदर सूप पड़ा था। ये कौन बना कर गया? फिर इसे जेजे का धुंधला सा अक्स याद आया। क्या जेजे सच में यहाँ आए थे? इसके दिल ने बीट मिस की, फिर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो सूप गर्म करती पीती, दवाई खाकर चेंज करती, सीधा क्लब पहुंची। क्लब पहुंचते इसने काउंटर गर्ल से पूछा, मिस्टर जेजे आ गए क्या? जी, वो तो सुबह ही वापस आ गए थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। ओके। जूलिया रात 12 बजे तक क्लब में ही रही, लेकिन जेजे क्लब न आया। वो थकी थकी सी हैवी बाइक पर बैठती, फिर ब्रिज पर बाइक रोके नजरें झुकाए पानी को देख रही थी। पानी को तो ऐसे घूर रही हो जैसे कूदने का इरादा है। इसे अकब से जेजे की आवाज़ सुनाई दी तो इसने झटके से गर्दन मोड़े इसे देखा। वो चलता हुआ इसके करीब आया। देखो, छलांग मत लगाना, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। जूलिया ने नफ़ी में सर हिलाया। थैंक्स। क्या कहा तुमने? थैंक्स, जूलिया ने फिर से कहा। किस लिए? जेजे ने आईब्रोज खाकर पूछा। सूप बनाने के लिए और मेरी देखभाल के लिए। जेजे ने हाथ हिलाया। इट्स ओके, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। अच्छा, तुम्हारे सर पर और हाथ पर ये चोटें कैसे आई? ऐसे ही गिर गई थी। झूठ। जेजे इसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। जूलिया ने चौंक कर इसे देखा। आपको कैसे पता कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? क्योंकि तुम अगर बाइक से गिरी होती तो तुम्हारी टांग या बाजू तो टूट चुका होता, क्योंकि तुम बाइक चलाती नहीं उड़ाती हो। जूलिया ने संजीदा नजरों से घूरा। जेजे ने दोनों भवें उचकाई। कहीं मुझे तो मिस नहीं कर रही थी कि मेरे जाने के बाद तुमने किसी की धुलाई कर दी हो? जूलिया ने सर्द आह भरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा यार, ठीक है, मत मानो, देखना एक दिन तुम मुझे बहुत मिस करोगी। जूलिया ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और अपनी बाइक की जानिब मुड़ी। कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब कहीं भी जाऊं, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है।
جولیا نے بائک پر بیٹھتے ہتھیلی کو دیکھا، اس کے زخم سے خون رسنے لگ گیا تھا۔ جولیا نے سر جھٹکا اور بائک پر چلی گئی۔ جے جے نے اسے جاتے دیکھا، اسے کس بات کا غصہ چڑھ گیا، پھر گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ جولیا اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھی جے جے کی باتوں کو سوچنے لگی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں کہا تھا، انہوں نے ایسی بات کیوں کہی؟ کیا میں سچ میں اتنی سخت دل ہوں کہ مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپے جذبات نظر نہیں آ رہے، یا وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ فریزر میں سے آئس کریم نکال کر کھانے لگی۔ اس نے سارے خیالوں کو پرے جھٹکا اور کمرے میں چلی گئی۔ زمل کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، وہ آج ریسٹو بھی نہیں گئی، اصلی ریسٹو جا چکی تھی۔ کوئن زمل صوفے پر بیٹھی تھی، کچھ چیزیں لکھ رہی تھی۔ اریز کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم آج ریسٹو کیوں نہیں گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بس تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی تو آج سوچا ریسٹ کر لوں۔ اریز نے اسے مصنوعی گھری سے نوازا۔ اور تم یہاں بیٹھ کر ریسٹ کر رہی ہو؟ چلو روم میں جا کر لیٹو۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو کوئن، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ اچھا۔ اریز نے اسے دیکھا اور آگے بڑھتے سے بازوؤں میں اٹھایا۔ زمل نے آنکھیں پھیلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں۔ ہلو مت ورنہ یہیں تمہیں میرا کہا نہ ماننے کی سزا دے دوں گا۔ زمل نے ایک ہاتھ منہ پر رکھا۔ اریز اس کی جلد بازی پہ مسکراہٹ دباتا اسے سیڑھیاں چڑھتا گود میں اٹھائے کمرے تک لے گیا۔ ملازموں نے کام کرتے چور نظروں سے انہیں جاتا دیکھا اور مسکراہٹ دباتے کام میں مصروف ہو گئے۔ اریز نے اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ زمل نے منہ بگاڑ کر اسے دیکھا۔ میں کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں، آپ جائیں اپنے بزنس میں مصروف رہیں۔ اوہ تو میری جان مجھ سے خفا ہے؟ اریز نے اس کا ہاتھ تھاما تو زمل نے منہ پھیلاتے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا۔ اریز نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا۔ تو میری کوئن ایسے نہیں مانے گی؟ اریز نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے اسے قریب کیا۔ زمل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اریز نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ ان کی شادی کو 2 سال 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اریز کی قربت آج بھی اسے پہلے دن کی طرح نہیں لگتی تھی۔ اریز نے پھر اس کی ناک کو چوما۔ ابھی بھی ناراض ہے بلو برڈ؟ اریز نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لوح کو چوما تو زمل کے گال گلابی پڑے۔ اس نے اریز کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جانے اریز، روکنے کی کوشش تو بالکل مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے زمل کے گال پہ ہولے سے لب رکھے تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اریز نے اس کی تھوڑی کو پکڑتے چہرہ اوپر کیا۔ لک انٹو مائی آئیز کوئن۔ زمل نے ہولے سے پلکیں چپکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اریز نے محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے پر بکھرا حسن دیکھا، جو ایک نئی زندگی کے آنے سے اس کو اور خوبصورت بناتا جا رہا تھا۔ تم دن بدن اور پیاری ہوتی جا رہی ہو کوئن، اریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر چپٹ رسید کی۔ مجھے بھوک لگی ہے، زمل نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ کیا کھاؤ گی میری جان؟ وہ والی اسپیگیٹی جو آپ نے میرے لیے بینکاک میں بنائی تھی۔ تو تم ایسے مانو گی؟ زمل نے سر ہلایا۔ اریز مسکراتا ہوا اٹھا اور کمرے سے نکلا اور کچن میں چلا گیا۔ گلنار آپا مجھے سارا سامان نکال دیں فریج میں سے اور اسپیگیٹی بھی دے دیں۔ گلنار آپا نے حیرت سے اسے کپ فولڈ کرتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں، میری کوئن میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کھانا چاہتی ہے۔ گلنار آپا مسکرانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ گلنار آپا نے سب چیزیں نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ذرا لانڈری کا کام دیکھ لوں۔ جی شکریہ۔ اریز نے چکن کو نکال کر دھوتے اس کا پانی خشک ہونے کو رکھا۔ زمل دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی اور کچن کی طرف بڑھی اور کچن کے دروازے سے جھانکنے لگی۔ اریز نے اسے پشت دکھائی دی اور سفید شرٹ کے فولڈ کپ کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی اور اس کی پشت سے لگ گئی۔ اریز نے مسکرا کر اپنے سینے پر اس کے ہاتھ دیکھے۔ کوئن، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیڈ سے نیچے نہیں اترو گی۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھامے مڑ کر اسے دیکھا اور اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ مجھے آپ کو ایسے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، بلیک پیپر زیادہ ڈالیے گا۔ اریز نے گردن موڑے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی مرچیں کھانے نہیں لگ گئی؟ میرا دل کرتا ہے نا، اسی لیے۔ ہمارے بیبی کو بھی اسی طرح زیادہ مرچیں کھانے کی عادت ہو جائے گی۔ ابھی 1 ماہ ہی گزرا ہے اور تم نے اسے مرچیں کھلانا شروع کر دی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا۔ زمل اسے دیکھنے لگی۔ اریز نے مسکراتے ہوئے اسپیگیٹی پلیٹ میں نکالتے اس کے سامنے رکھی اور ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا۔ زمل نے خوشی ہوتے اسپیگیٹی فراک میں گھمانے منہ میں ڈالی اور اریز کی جانب دیکھا، جو کاؤنٹر شیلف پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا۔ زمل نے فراک اس کے لبوں کے قریب کی۔ اریز نے منہ کھولتے اسپیگیٹی کھائی تو اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ اس میں
एक्स्ट्रा मिर्चें डाल चुका था। वो इसके गले को लगी तो वो खांसने लगा। जम्मल ने घबरा कर इसे खांसते देखा और पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। आरेज ने खांसते नम आंखों से इसे देखा जो रोने वाली शक्ल बनाकर बैठी थी। आई एम सॉरी, वो इसकी कमर से हिलाते इसका हाथ थामे फिक्रमंदी से इसका चेहरा देख रही थी। आई एम फाइन, तुम आराम से खाओ। आरेज ने इसके हाथ पे हाथ रखा। मुझे ब्लैक पेपर से एलर्जी नहीं है क्वीन, वो मेरे हलक को लग गई थी। जम्मल ने इसकी आंखों से निकलता पानी अपनी उंगलियों से साफ किया। आरेज ने मोहब्बत से लबरेज निगाहों से इसे देखा और इसका हाथ चूमा। जम्मल ने इसकी जानिब देखा। आरेज ने फ्रॉक इसके मुंह के करीब किया। खाओ क्वीन। तो वो सारी हिलाती खाने लग गई। गुलनार आपा ने मुस्कुराते इन दोनों को देखा और इनकी मोहब्बत की सलामती की दुआ करती वहां से मुड़ गई। ईला इधर उधर देखती, दबे पांव कमरे के दरवाजे पर हाथ रखती अंदर दाखिल हुई। इसने ड्रेसिंग मिरर के सामने दराज खोल कर देखे, इसे वहां कुछ ना मिला। फिर इसने बेड साइड टेबल खोले तो इसे वहां एक सेल मिला जो बंद पड़ा था। वो सेल उठाकर पैंट की जेब में डालती कमरे से निकली। रोजी इसे राहदारी से मुड़ता देख इसे आवाज दी, ईला। ईला ने चौंक कर पीछे देखा। रोजी खड़ी से घूर रही थी। ओहो रोजी, आपने तो डरा ही दिया मुझे। ईला ने दिल पर हाथ रखते गहरी सांस ली। रोजी चलती हुई इसके करीब आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, काम कर रही थी। कौन सा काम? डस्टिंग कर रही थी। इसने जेब से कपड़ा निकालते रोजी को दिखाया। रोजी सर हिलाती से देखने लग गई। अच्छा ठीक है, तुम जरा किचन में जाकर देखो, मेरिड की हेल्प करवा दो, मैं रूम्स की सफाई चेक कर लूँ। ओके। ईला रोजी को देखती वहां से नीचे चली गई। रोजी ने आईब्रो झुकाते इसको पुरसोच निगाह से देखा। ये लड़की आजकल कितनी पुरस्रार हरकतें क्यों कर रही है? रोजी को कुछ समझ नहीं आया तो वो रूम चेक करने चली गई और वो आरज़ और जमल के बेडरूम को अच्छे से चेक कर रही थी। रोजी को वहां ऐसा कुछ गैर मामूली दिखाई ना दिया। फिर वो सर झटकती वहां से निकली। अनाबी ने किचन में खड़ी ईला को देखा जो गुनगुनाती सलाद बना रही थी। ईला। ईला फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जी अनाबी, जरा मेरी बात सुनो। जी अनाबी, क्या काम है? मेरे कमरे में ड्रेसिंग पर चश्मा भूल आई हूँ, जरा ला दो। जी अनाबी, मैं अभी ला देती हूँ। अनाबी ने गौर से जाते देखा। वो शायद कुछ सोच के ही इससे कमरे में भेज रही थी। ईला कमरे में दाखिल हुई और ड्रेसिंग पर नजर डाली। वहां एक बेशकीमती माला पड़ी थी। ईला की आंखें फटी की फटी रह गई। वो इधर उधर देखती ललचाई नजरों से इस माला पे उंगलियां फेरने लगी। फिर इसने माला उठाकर गले से लगाई। क्या मैं ये रख लूं? नहीं ईला, एक दिन ये सब तुम्हारा ही होगा। तुम एक के लिए तड़प रही हो। इसने नफी में सर को झटका। फिर माला को वो गले से लगाती चमकती आंखों से देखते खुश हुई और उसे वापस वहीं रख दिया और अनाबी का चश्मा उठाती कमरे से निकली। अनाबी सोफे पर बैठी थी। ये ले अनाबी। ईला इन्हें चश्मा पकड़ाती मुड़ी। अनाबी ने गहरी नजरों से इसकी पुश्त का जायजा लिया। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, आज छुट्टी की थी, मेरा सर दर्द कर रहा था। अच्छा, लेकिन किचन में तो तुम अच्छी भली गुनगुना रही थी। वो अब तो ठीक है, ईला ने नजरें झुकाते कहा। ठीक है, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ईला किचन की तरफ चली गई। इस बुढ़िया को हर वक्त चाय ही पीनी होती है। ईला ने बुरा सा मुंह बनाया और चाय बनाने लग गई। रात के खाने के बाद अनाबी ने रोजी को बुलाया। जी अनाबी, आपने बुलाया? हाँ रोजी, बैठो जी। रोजी ने सोफे पर बैठते ने सवालिया नजरों से देखा। ईला तुम्हारी कजन की बेटी है ना? जी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बस कह रही थी हूँ कि ज़रा ख्याल रखा करो, अभी नया नया माहौल है तो इस तरह बच्चियाँ अक्सर गलत रास्तों पर चल पड़ती हैं, इसके दोस्तों की खबर रखा करो। किंग सर ने ही ईला को इजाज़त दी थी अनाबी कॉलेज जाने की, मैं तो रजामंद ही नहीं थी। ये अपनी माँ के जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी और खुदसर हो गई है। मुझे काम से फुर्सत नहीं होती, मैं ज़रूर इसके कॉलेज का चक्कर लगाऊंगी। अन्नाबी ने रोज़ी की जानिब देखा। ठीक है, तुम इसके कॉलेज जाओ, मुझे इसकी पढ़ाई पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसे समझा दो कि यहाँ के कुछ असूल हैं वो इन हदूद में ही रहे। जी अन्नाबी, मैं समझा दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम जाओ, आराम करो रोज़ी। जी अन्ना भी, आप भी आराम करें। रोजी कहती हुई वहां से उठकर चली। अन्ना भी उठकर अपने कमरे में चली गई। ईला ने वो सेल फोन चार्ज पर लगाया और ऑन करते इसने वॉलपेपर पर लगी तस्वीर देखी तो इसने आंखें फाड़े जम्मल को देखा। वो बिलाशुबा हसीन तरीन लड़की थी और किंग जिस तरह मोहब्बत भरी नजरों से इसे देख रहा था। ईला ने सख्ती से बेड की चादर को मुट्ठी में जकड़ा। इसके दिलो दिमाग में बस किंग सवार था। किंग एक आम सी लड़की को अपने किंगडम की क्वीन बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसने इस तस्वीर पर आंखें गाड़ते आरेस की तस्वीर पर उंगली फेरी। सेल फोन अनलॉक था। जम्मल की यही गलती थी कि वो सेल का पासवर्ड नहीं लगाती थी। ईला ने गैलरी में से कुछ जम्मल की तस्वीरें अपने सेल में ट्रांसफ़र की और चुपके से सेल फोन वापस कमरे में रख आई। अपने कमरे में वापस आते वो दीवार में लगे मिरर में अपना अक्स देखते मुस्कुराने लगी। बहुत मोहब्बत है ना किंग को अपनी क्वीन से। अब देखना ये मोहब्बत कैसे तोड़ती हूँ मैं क्वीन।
ایلا کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کا اندازہ تو شاید انابی اور روزی کو دور دور تک نہ تھا کہ وہ کون سا خطرناک کھیل رچنے کا سوچ چکی تھی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ اصلی کو زمل کے پاس 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اصلی پیٹ پر ہاتھ رکھتی پھولے سانس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی۔ زمل اسے کچن کا کام بالکل کرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کو صاف کرتی پانی پینے لگی۔ جنوری کی سردی میں بھی اس کا ماتھا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ امریش نے ٹشو سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اصلی نے چونک کر سامنے کھڑے امریش کو دیکھا۔ اصلی کے پھولے پھولے گال اسے کیوٹ لگ رہے تھے۔ یار تم کتنی کیوٹ لگ رہی ہو، امریش نے ناک چڑھاتے اسے دیکھا۔ اصلی نے سر جھکا لیا اور ارد گرد دیکھا تو اس ایریا میں کم لوگ ہی بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اس وقت کیوں؟ اس وقت یہاں آنے پر کوئی بین وین تو نہیں لگا دیا بھابی نے؟ نہیں، اصلی نے سر نفی میں ہلایا۔ امریش کرسی پر بیٹھا۔ تم گھر ہی رہا کرو اب اصلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں گھر فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی؟ یہاں تو مصروف رہتی ہوں تو دھیان بٹا رہتا اور نانا جان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے تمہارے نانا جان نے دوبارہ نہیں ڈانٹا مجھے؟ اصلی نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ امریش نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ اصلی تم میری طرف دیکھتے نظریں کیوں پھیر لیتی؟ ایسا تو کچھ نہیں۔ اصلی نے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا۔ امریش نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو فری ہو گئی ہو تو گھر چلیں، لیکن ابھی تو بہت کام باقی ہیں۔ اصلی اتنے ورکرز ہیں، تمہیں کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ چلو۔ وہ اس کو مصنوعی غصے سے گھورنے لگا تو اصلی کو اٹھنا پڑا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ اصلی تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی نا؟ تمہارا مفلر کدھر ہے؟ امریش نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے اسے پوچھا۔ وہ تو میں ریسٹو میں ہی بھول آئی۔ امریش نے اپنے گلے سے سفید مفلر اتار کر اصلی کی گردن کے گرد لپٹا تو اصلی نے بلا پلک جھپکے اسے دیکھا۔ آپ کو سردی لگ جائے گی۔ اصلی نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے دیکھا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے کیا؟ اصلی نے نظریں جھکا لی۔ اسے مفلر میں ہی امریش کے لمس کی خوشبو محسوس ہوئی تو وہ منہ مفلر میں چھپائے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ امریش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گھر پہنچتے ہی اصلی فوراً کمل میں گھس گئی۔ زمل کچن میں اصلی کے لیے اس کی پسند کی ڈشز بنوا رہی تھی۔ امریش لاؤنج ایریا میں صوفے پر بیٹھا سیل پر مصروف تھا۔ امریش نے سر اٹھا کر زمل کو دیکھا۔ اصلی کہاں ہے؟ وہ اپنے روم میں ہوگی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ زمل نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ جی طبیعت تو ٹھیک تھی، آپ نے تو اسے کچھ نہیں کہا نا؟ نہیں بھابی، سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، میں بھلا اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ امریش نے منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، زمل مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ برو ابھی تک واپس نہیں آئے؟ نہیں، زمل نے ایک ملازمہ سے اصلی کو کھانے کی میز پر بلوانے کو بھیجا۔ اتنی دیر میں آریز بھی گھر پہنچ گیا۔ کوئن اس نے گھر میں داخل ہوتے زمل کو آواز دینی ہوتی تھی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے اس نے سب پر نظر ڈالی۔ تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ کا انتظار کر رہے تھے برو، شکر ہے آپ آ گئے۔ کوئن تم اور اصلی کھانا کھا لیا کرو، امریش اور میں بعد میں بھی کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ گئے ہیں تو فریش ہو جائیں، پھر گلنار آپا سے کہتی ہوں وہ کھانا میز پر لگا دیں گی۔ اوکے۔ آریز ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا زمل کے منہ میں ڈالتا۔ برو یہاں سنگل لوگ بھی موجود ہیں، ایسے تو مت جلایا کریں، امریش نے فورک سے گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے کہا۔ آریز نے ایک سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تم سنگل ہو؟ امریش جو اب اصلی کی پلیٹ میں کباب رکھ رہا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ اصلی نے نظریں پلیٹ کی طرف جھکا لی۔ زمل نے آریز کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ آریز اپنی مسکراہٹ دباتا اس کا ہاتھ چوم گیا۔ زمل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور آریز کو گھور کر دیکھا۔ آریز اسمرک کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ تبھی آریز کو کسی کی کال آئی۔ آریز نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے سیل نکالتے کال ریسیو کی۔ جیجے اس وقت کیوں کال کر رہا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں جیجے؟ جیجے کی بات سنتے کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ امریش اور زمل نے چونک کر اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جیجے، سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جا کر تم خود دیکھ لو۔ آریز نے کال بند کر دی۔ زمل نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ کوئن تم کھانا کھاؤ، سب ٹھیک ہے، جیجے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا رہتا ہے۔ زمل اس کی جانب دیکھتی کھانے کی طرف متوجہ ہوگی۔ زمل سو رہی تھی جب اسے انابی کی کال آئی۔ آریز کمرے سے نکلتا اسٹڈی میں گیا۔ جی انابی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، ایک بات کرنی تھی۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں بیٹا۔ وہ ایلا گم گئی ہے؟ آریز نے سرد آہ بھری۔ بتایا تھا جیجے نے مجھے کال کر کے بیٹا، وہ 3 ماہ سے لاپتہ ہے، کہیں نہیں مل رہی۔ روزی تو دن رات پریشان رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ انابی میں نے جیجے سے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈز کو لے کر اسے ڈھونڈے۔
روزی کی خاطر کہہ رہی ہوں بیٹا، 10 سال سے وہ ہمارے پاس کام کر رہی ہے۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور پھر اس نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے گزار دی۔ وہ بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے۔ جانتا ہوں انا بھی اگر وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی تو روزی کو چاہیے تھا کہ وہ اسے بینکاک نہ لاتی۔ اب روزی کو کیا پتا بیٹا کہ وہ ایسے کہیں گم جائے گی۔ میں ابھی کوئن کو چھوڑ کر بینکاک نہیں آ سکتا۔ جمل میری جان کیسی ہے؟ بہت پیاری ہے، عارض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انا بھی مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ شکریہ انا بھی، میں سرچ آپریشن کروا دوں گا اور باقی جیجے سے بات کر لوں گا۔ روزی کو کہیے گا پریشان مت ہو، مل جائے گی، اور آپ بھی پریشانی مت لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو تمہیں اتنی رات کو تنگ کیا، میری طرف سے جمل کو پیار کرنا۔ جی وہ تو آلریڈی بہت کرتا ہوں۔ انا بی نے اسے گھور کر دیکھا۔ عارض نے آئی بروز کاتے نے دیکھ کر کال بند کی۔ کمرے میں واپس آیا تو جمل ابھی بھی سو رہی تھی۔ عارض نے ہولے سے اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ پیار انا بی کی طرف سے ہے۔ پھر اس نے جمل کے پھولے ہوئے گال چومے، اور یہ میری طرف سے۔ پھر سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ جمل کے برابر لیٹتے اس کا چہرہ تکتے سو گیا۔ جے جلدی میں کہیں جا رہا تھا۔ جولیا نے اسے تیزی سے قدم بڑھاتے دیکھ کر اسے پکارا، مسٹر جے جے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا حلیہ بدلا بدلا سا تھا۔ اب وہ کھلی کھلی پینٹ، شرٹ اور بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں اور لانگ کوٹ میں ملبوس رکھتی تھی۔ جے اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ جولیا، یہ تم ہی ہو نا؟ جولیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ایک سرچ آپریشن کرنا ہے، روزی کی کزن کی بیٹی کھو گئی ہے۔ یہ تیسرا سرچ آپریشن ہے مسٹر جے، وہ بینکاک میں نہیں ہے۔ جے نے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اگر ہوتی تو وہ اب تک مل جاتی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے کہیں، مجھے لگتا ہے وہ بھی ملنا نہیں چاہتی۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ روزی کی بھانجی ایک ضدی اور خودسر قسم کی لڑکی بھلا کیسے گم ہو سکتی ہے؟ وہ اس ملک میں ہی نہیں ہے۔ جے نے اب غور سے اسے دیکھا۔ تم اس کے بارے میں یہ سب کیسے جانتی ہو؟ ایک بار مینشن گئی تھی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی کال پر۔ کیا بات؟ کہ وہ اس کنگڈم پر راج کرنا چاہتی ہے، شاید وہ پرانے کنگ کو واپس لانا چاہتی ہے، اسی طرح کچھ۔ جے نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بات تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتائی؟ تب ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور بات اتنی بڑھ جائے گی یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر پرانا کنگ واپس آ گیا نا جولیا، تو سب تباہ ہو جائے گا۔ جے نے پریشانی سے گردن پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کا سیل فون ٹریس کروائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی لوکیشن اور کال لاگز بھی سرچ کروائیں، پھر ہی کوئی سراغ ملے گا۔ تم اتنی نکمی نہیں ہو جتنی میں سمجھتا تھا۔ جولیا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو جے اسمرک کرتا وہاں سے مڑ گیا۔ جے نے آرائس کو کال ملا، کنگ اس کے سیل کی لوکیشن اس کے کالج کی ہے، تو اس کی دوستوں سے پوچھو کالج جا کر۔ ٹھیک ہے۔ جے کال بند کرتا کالج گیا۔ جولیا کی ہیوی بائک پر جے کے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ایلا کی کلاس میں پہنچے اور اس کی ڈیسک میٹ کو بلایا۔ وہ گھبرائی سی جے کے سامنے کھڑی تھی۔ تم ایلا کو جانتی ہو؟ جے نے اسے پکارتے ہوئے دیکھا۔ جی۔ اس نے کہیں جانے کی کوئی بات کی تھی؟ وہ عجیب سی باتیں کرتی رہتی تھی، کوئن، کنگ اور کنگڈم جیسی۔ وہ کسی خیالی دنیا کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ جے نے آئی بروز کاتے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور ایلا کا سیل فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ جی وہ مجھے دے کر گئی تھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ رکو، وہ لڑکی ایک کب سے جولیا کی آواز پر رکی۔ ہمیں یہ سیل فون چاہیے۔ لیکن کیوں؟ اب لڑکی جولیا کو دیکھ کر کچھ زیادہ ڈر گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، زیادہ چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ جولیا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے سیل فون جولیا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اب تم جا سکتی ہو، اور خبردار اگر تم نے ایلا سے رابطہ کرنے کی اور اسے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تمہاری یہ زبان کاٹ کر تمہیں ہی کھلا دوں گی۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ خشک ہوتے حلق سے جولیا کو دیکھتی مڑ گئی۔ جے نے نفی میں سر کو ہلایا۔ جولیا، تمہیں اس کو اتنا ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ آرام سے ڈرا رہے تھے، میں نے تھوڑی سختی کر لی۔ اسے سختی نہیں، سر پر بم پھوڑنا کہتے ہیں۔ اچھا ہے نا، اس کے دماغ میں بات تو گھس ہی گئی ہوگی۔ جولیا نے چلتے ہوئے سیل فون جے کی طرف اچھالا۔ جے سیل فون پکڑتے سے جاتے دیکھا۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتی ہیوی بائک پر بیٹھتی جا چکی تھی۔ یہ لڑکی دن بدن عجیب سی ہوتی جا رہی ہے۔ جے نے اسے بائک پہ جاتے غور سے دیکھا۔ جولیا نے میرر میں سے اسے کھڑا دیکھ کر اسمرک کیا اور بائک کا رخ موڑ گئی۔ انا بی، آپ نے کنگ سر سے بات کی؟ روزی نے پریشانی سے انا بی کی جانب دیکھا۔ ہاں روزی، تم فکر مت کرو، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ جمل کی ڈیلیوری کے بعد بینکاک آئے گا۔
پلیز انابی سے جلدی ڈھونڈ، نہ جانے کہاں ہوگی۔ کچھ بتا کر بھی نہیں گئی۔ انابی نے سرد آہ بھری، روزی تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، اور ایلا کو تمہاری فکر نہیں؟ اس نے ایک بار بھی کال کر کے نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئی ہے، اور تم اس کی خاطر دن رات فکر مند رہتی ہے۔ اور روزی نے سر جھکا لیا۔ چلو ایک اچھی سی کافی بناؤ اپنے لیے اور میرے لیے بھی۔ جی۔ روزی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میرٹ نے روزی کی افسردہ سی شکل دیکھی۔ روزی کیا ہو گیا ہے؟ اپنی حالت دیکھو، تم تو لگتا رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہو۔ میں ٹھیک ہوں میرٹ، بس نیند نہیں آتی۔ ایسے تو تم ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤ گی۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ کیا کروں پھر میں؟ ایلا نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میری جان سولی پر اٹکی رہتی ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ وہ تو ہے ہی ایسی، اس نے کبھی تمہاری بات مانی تھی کیا؟ تم نے اس کے لیے پریشان مت ہوا کرو، خود ہی آ جائے گی، وہ دیکھ لینا۔ میرٹ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ روزی نے کافی کپ میں ڈالتے کپ ٹرے میں رکھے۔ تم جا کر انابی کے ساتھ بیٹھو، میں سارا کام دیکھ لوں گی۔ شکریہ میرٹ۔ روزی ٹرے پکڑے کچن سے باہر چلی گئی۔ ترکی رات کے 11 بجے اصلی کی چیخیں سنتے زمل پیٹ پر ہاتھ رکھے گھبرا کر اٹھی۔ آریز اور امریش ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ زمل اس کے کمرے میں گئی۔ اصلی وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ نانا جان، اس سے اپنے نانا جان کی یاد آئی۔ زمل میم، وہ زمل کو دیکھتے زاروں کے تار رو پڑی۔ زمل اس کی جانب بڑھی۔ اصلی حوصلہ رکھو، میں آریز کو کال کرتی ہوں۔ زمل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے آریز کو کال ملائی۔ پلیز جلدی کریں ورنہ میں مر جاؤں گی زمل میم پلیز۔ وہ درد سے نڈھال بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آریز نے فوراً زمل کی کال ریسیو کی۔ کوئن پلیز آریز جلدی سے امریش اور آپ ہاسپٹل آ جائیں، میں اصلی کو لے کر ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ میں گارڈز اور ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ جی۔ زمل اس کا بیگ اٹھائے اصلی کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکلی۔ سیکیورٹی گارڈ نے فوراً زمل کے ہاتھ سے بیگ پکڑے گاڑی میں رکھا اور گاڑی میں بٹھاتے اسے ہاسپٹل لے گئی۔ زمل نے پھولے ہوئے سانس سے دروازے کی جانب دیکھا۔ امریش اور آریز بھاگتے ہوئے کوریڈور میں داخل ہوئے۔ کوئن، وہ زمل کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر فوراً اس کی جانب آیا۔ کوئن، تمہیں اس کنڈیشن میں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اصلی کو اس حالت میں بھلا اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ زمل نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ آریز نے اس کے پھولے ہوئے گال کھینچے۔ بھابی اصلی ٹھیک تو تھی نا؟ امریش نے سانس ہمنوار کرتے زمل سے پوچھا۔ ٹھیک تھی، تم پریشان مت ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں کسی بچے کے رونے کی آواز ان تینوں کے کانوں میں پڑی تو زمل نے خوش ہوتے آریز کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد ایک نرس ایک چھوٹا سا بچہ کمبل میں لپیٹے زمل کی جانب بڑھی۔ زمل کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نرس نے زمل کی گود میں سے دیا۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ زمل نے محبت سے اس گلابی سی گڑیا کو دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولتی زمل کو دیکھتی مسکرائی۔ آریز نے زمل کے گرد حصار باندھا اور محبت بھری نظروں سے زمل کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھی۔ کوئن دیکھو، تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے، لگتا ہے تم اسے اچھی لگی ہو۔ زمل ہنس پڑی اور اس کا ماتھا چوما۔ کتنی پیاری ہے نا یہ؟ زمل نے آریز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم سے کم۔ زمل نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیا آپ بچوں سے بھی جیلس ہوں گے؟ ہاں نا، اتنی محبت سے مجھے بھی دیکھ لو۔ زمل نے امریش کی جانب دیکھا جو دونوں کی جانب دیکھتے نظریں پھیر گیا۔ امریش، جی بھابی، تم بھی دیکھ لو نا بیبی کو۔ امریش ان کے قریب آیا اور زمل نے بچی کو امریش کی گود میں دیا۔ امریش نے اس پیاری سی بچی کو دیکھا اور اس کے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آریز نے آج اسے پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ اتنے سینٹی کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری بیٹی تھوڑی ہے۔ آریز کے کہنے پر زمل نے آریز کی جانب دیکھا۔ ایسے تو مت کہیں۔ تو کیسے کہوں؟ تم بتا دو میری جان۔ زمل کا دل کیا آریز کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ امریش نے اداس سا چہرہ لیے اسے زمل کی گود میں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زمل اسے جاتا دیکھ کر آریز کو گھورا۔ آریز نے کندھے اچکائے۔ نرس واپس آئی۔ ہم نے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ پلیز آپ اصلی کے نانا جان کو یہاں بلوا دیں گے؟ آریز نے اسے دیکھا۔ اوکے۔ وہ بچی کو لیے اصلی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اصلی نے مدی ہوئی آنکھیں کھولی اور مسکرا کر زمل کی جانب دیکھا۔ مبارک ہو اصلی، خیر مبارک۔ اصلی نے خوش ہوتے اس کی باہوں میں بچی کو دیکھا۔ زمل اسی کے پاس کرسی پر بیٹھی اور بچی کو کارٹ میں آرام سے لٹایا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں اور ایسے ہاسپٹل میں مت ٹھہریں، آپ تھک جائیں گی۔ آریز ناک کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ اصلی نے آریز کو آتے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ لیٹی رہو اصلی، اتنا تکلف مت کرو ورنہ تمہاری زمل میم نے مجھے 100 باتیں سنا دینی ہیں۔ اصلی نے زمل کی جانب دیکھا اور بیٹی کی مبارک ہو، تمہارے نانا جان کو ڈرائیور لینے گیا ہے۔ شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، میں آپ لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گی۔ اصلی نے ممنون لہجے میں کہا تو آریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اٹس اوکے، اب تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ بالکل ٹھیک کہا اصلی، تم اب غیر نہیں ہماری فیملی ممبر ہی ہو، اس لیے یوں بار بار ایسے مت کہا کرو۔
تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتی؟ کیوں نہیں؟ میرا اس دنیا میں نانا جان اور آپ لوگوں کے علاوہ ہے ہی کون؟ تو اس کیوٹ سی بیبی کا کیا نام سوچا؟ نانا جان آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں کریم صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اصلی میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ جی نانا جان۔ کریم صاحب کو دیکھتے وہ خوش ہو گئے اور ان کا ہاتھ چوما۔ کریم صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں ہے ہماری ننھی گڑیا؟ زمل نے اسے کارٹ میں سے اٹھاتے کریم صاحب کی گود میں دیا۔ کریم صاحب کی آنکھوں میں آنسو چھل گئے۔ یہ تو بالکل تمہاری کاپی ہے۔ اصلی نام آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا نام نہیں رکھا؟ آپ بتا دیں کریم صاحب، زمل نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، لیکن اس کا نام زہرہ رکھیں گے تو کیوں نہ اس کا نام آئلن رکھ دیں؟ آئلن زہرہ، اصلی نے کہا تو کریم صاحب نے اصلی کی جانب دیکھا۔ زمل نے بھی چونک کر اصلی کی طرف دیکھا۔ زہرہ، ہاں یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ زہرہ تمہیں کیسا لگا؟ بہت اچھا نام ہے کریم صاحب۔ بس تو پھر اس کا نام آئلن زہرہ ہے۔ زمل نے عریض کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے ایک زہرہ تم تھی، اب دو ہو گئی ہیں۔ آہستہ بولو نا کریم صاحب کریم صاحب سن لیں گے۔ زمل نے صوفے پر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ تو سن لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمل نے سر کو نفی میں ہلایا۔ کریم صاحب نے اصلی کو دیکھا، پھر ادھر ادھر۔ یہ تمہارا نالائق شوہر کہاں ہے؟ اصلی نے زمل کی جانب دیکھا۔ کریم صاحب وہ آتے ہوں گے۔ تبھی املش ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کریم صاحب نے اسے گھور کر دیکھا تو املش نے سوالیہ نظروں سے سب کی جانب دیکھا۔ یہ لیں آ گیا، اب اس کی ذرا خبر لیں، ہم چلتے ہیں، کوئن تم تھک گئی ہوگی۔ اصلی اکیلی کیسے رہے گی؟ تھوڑی دیر اور رک جائے نا پلیز۔ زمل نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا تو آریز نے آئیبروز جھکائی۔ کوئن تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں؟ زمل نے سامنے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ آریز نے زمل کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنی بیوی کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہو؟ سوری گرینڈ پا، یہ فلاورز لینے گیا تھا اصلی کے لیے۔ تمہارے لیے ان پھولوں سے بھی اہم تمہاری وائف ہونی چاہیے۔ وہ تو ہے، کوئی شک نہیں۔ اصلی نے نگاہیں دوسری جانب کر لی۔ املش نے مسکراتے ہوئے کارٹ میں پڑی بچی کو دیکھا اور ہولے سے اس کی ناک کو انگلی سے پوروں سے چھوا۔ اس کا نام آئلن زہرہ ہے، کریم صاحب نے اسے دیکھتے کہا۔ یعنی چاند کی روشنی؟ املش نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بہت پیارا نام ہے۔ چلو تم اصلی کے پاس رکو، میں اب گھر جا رہا ہوں، کل صبح ملنے آؤں گا۔ کریم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ نانا جان اپنا خیال رکھے گا، اصلی نے انہیں اٹھتا دیکھ کر کہا۔ کریم صاحب چلے گئے تو املش اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو اصلی؟ جی ٹھیک ہوں، بیٹی کی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ آئلن بہت کیوٹ ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اصلی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرا یہاں تک ساتھ دینے کے لیے۔ اس میں شکریہ والی کیا بات؟ یہ میرا فرض تھا۔ جس کا فرض تھا وہ تو بھلائے بیٹا ہے، لیکن آپ نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا املش۔ تو بس اچھا سوچو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ جی۔ اصلی نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا تو املش نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اصلی کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات دیکھ چکا تھا، لیکن وہ ظاہر کرنے سے گھبراتی تھی۔ املش نے سر جھٹکتے سے دیکھا اور سیل فون میں آئلن کی تصویر بنا لی۔ جولیا کلب کے سیکورٹی روم میں ججے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کچھ ہیکرز کو بلا کر انہوں نے ایلا کی سیل فون کا ریکارڈ نکلوا لیا تھا۔ کسی غیر شناسا نمبر کو ٹریس کرتے انہوں نے ایڈریس لکھا تھا۔ مسٹر جے جے، میں اس ایڈریس پر جا کر معلومات حاصل کرتی ہوں۔ جے جے نے اس کی طرف دیکھا۔ جولیا تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں، لیکن لڑکی تو ہو۔ جولیا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا اسے جولیا کی فکر ہو رہی تھی؟ یہ جگہ بینکاک سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ اس ایڈریس پر پہنچے جہاں بلڈنگ میں کافی اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے۔ دوسری منزل پر موجود ایک اپارٹمنٹ پر پہنچتے جولیا نے بیل دی۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا جو شاید میک اپ کی دکان ہی لگ رہی تھی۔ جولیا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل کسی پلاسٹک ماسک کی طرح لگ رہا تھا۔ تم ہی پھپا ہو؟ یس۔ کیا کام ہے آپ کو؟ کیا تم ایلا کو جانتی ہو؟ ایلا کے نام پر اس لڑکی کے تاثرات بدلے۔ نہیں، میں کسی ایلا کو نہیں جانتی۔ وہ لڑکی دروازہ بند کرنے لگی تو جولیا نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اس لڑکی نے غصے سے جولیا کو گھورا۔ جے جے کال پر بات کرتا اوپر پہنچا اور جولیا اور اس پھپا نامی لڑکی کو گتھم گتھا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ میک اپ کی دکان پتہ؟ ایلا کا پتہ جلدی سے، ورنہ یہ تیری شکل بگاڑ دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھنا نامی لڑکی، پھنا نام کیسا عجیب سا ہے۔ وہ پھنا نامی لڑکی چلاتی ہوئی اب جولیا کا کالر کھینچ رہی تھی تو ایک جھٹکے سے پھٹا تو جولیا نے اس لڑکی کو خونخوار نظروں سے دیکھا اور ایک مکہ اس لڑکی کے پیٹ میں رسید کیا۔ جولیا رک جاؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں بات کرنے کا۔
जूलिया ने बिखरे बालों से किसी चुड़ैल की तरह जेजे को घूरा तो जेजे भी एक पल के लिए डर कर पीछे हटा। जूलिया ने इस लड़की के स्टाइल में मुग्ध बालों को पकड़कर एक झटके से इसे दीवार के साथ लगाया और गन निकालते इसके सन पर रखी। चल फपा डाइन, अब बता ईला कहाँ है। वो सच में डाइन ही लग रही थी, क्योंकि जूलिया ने इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। फैली लैप फैली लिपस्टिक और अध उतरी पलकें और फूला हुआ फैला हुआ मस्कारा। जेजे ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो बस मुझसे एक दो बार बालों का कलर करवाने आई थी, फिर वो दोबारा मेरे पास नहीं आई। सच बता, वरना अभी के अभी तेरा ये दिमाग भी उड़ा दूंगी। जूलिया ने इस पर नजरें गाड़ते कहा। वो किसी दूसरे मुल्क जाने की बात कर रही थी। कौन से मुल्क? मुझे नहीं मालूम, छोड़ दो मुझे। जूलिया ने एक झटके से इसे छोड़ा और बालों की पौनी से मुकीद करते गन नीचे करती जेजे की तरफ बढ़ी। हमें इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये काम करवा दूंगा। जेजे ने अपना कोट उतारकर जूलिया के कंधों पर रखा तो जूलिया ने चौंक हैरान नजरों से उसे देखा। अब चलें? जूलिया से देखती ही आगे बढ़ गई। जूलिया चल पड़ी, जेजे भी वहां से निकल गया। गाड़ी से उतरते जूलिया ने जेजे का कोट उतार कर इसे दिया तो जेजे ने नफी में सर हिलाया। तुम ऐसे फटे कपड़ों में घर जाओगी? नहीं, मैं किसी शॉप से शर्ट खरीद लूंगी। अभी तुम इसे पहन लो, बाद में वापस कर देना। जूलिया ने एक नज़र इसे देखा, फिर दोबारा इसका कोट पहनती क्लब के अंदर चली गई। क्लब से वापस वो अपार्टमेंट पहुंची तो जेजे का दिया कोट उतार कर वो जेजे के कलून की खुशबू को सूंघते ही जैसे पुरसकून हो गई। फिर इसने कोट को तय लगाकर अपनी कपड़ में रखा और मुस्कुराती हुई वॉशरूम में घुस गई। जेजे ने गहका लगाते दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर मौजूद आरएस को देखा। मैंने तो आज पहली बार लड़कियों की लड़ाई देखी। मेरी टाइ टाइग्रेंस टाइगरन टाइगर्स ने तो इसे मिनटों में दबोच लिया था, लेकिन जैसे ही इसने मुझे देखा मुझे लगा इसमें वाकई कोई चुड़ैल आ गई है। ध्यान से कहीं ये चुड़ैल तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए। आर्य ने इसे देखते कहा। हो तो गई है यार, मेरे दिल पर, दिमाग पर, मेरी नस नस पर। तुम तो मुझे कहते थे और तुम मुझसे भी बढ़कर आशिक मिजाज निकले हो जेजे। अरे इसकी बात पर जेजे हंस पड़ा। हंसो मत जेजे, वो नॉन मुस्लिम है। तुम इससे मोहब्बत तो कर सकते हो, लेकिन इसे अपना नहीं सकोगे। जीजे की बोलती बंद होगी। तुम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जीजे, लेकिन दो मुख्तलिफ मिजाज होने का ये तो मतलब नहीं कि आप इससे मोहब्बत नहीं कर सकते यार। जीजे ने मुंह बनाकर इसे देखा। तुम्हारा केस बहुत पेचीदा है, इसका कोई हल नहीं है, तो बस कोई अच्छी बात ना कहना, कम से कम दोस्त को हौसला ही दे दो। तुम उल्टा मुझे बातें सुना रहे हो। जीजे ने अब बिगड़े तेवरों से आरएस को घूरते हुए कहा। बातें नहीं सुना रहा जीजे, ना ही कोई झूठी तसल्ली दूंगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और सच कबूल करना बहुत ही कठिन मरहला होता है। और भाभी जी ठीक है? हाँ ठीक है, असली की यहाँ बेटी हुई है कल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और अमरीश ने भी अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा होगा यकीनन। वो छोड़ने वाला भी नहीं। अगर वो इसके साथ खुश है तो इसे रहने दो किंग। अमरीश ने फैसला कर लिया है, लेकिन जब तक वो अपने पहले शौहर से अलहदगी नहीं ले लेती, अमरीश इसे नहीं अपना सकता। ये बात तो ठीक है। क्या असली मान जाएगी? ये तो मुझे मालूम नहीं। चलो ठीक है, मैं क्लब जा रहा हूँ। ओके जी। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको आज का नावल? मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड दूँ। तो आज भी मैंने तकरीबन 1 घंटे का तो हो ही गया है। तो आप लोग इससे एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।